نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھنونے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ من گھڑت حدیث یہ ہے: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ ترجمہ: جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے، تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح اور معتبر نہیں ہے بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے وہم پرستی بہت زیادہ ذہن و مراسخ ہو چکی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ سال کا سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ ہر سال ماہ سفر کے آخری بدھ کو 3,20,000 بلائیں اترتی ہیں اور یہ سال کا سب سے خطرناک دن ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو مشرکین سے ہجرت مدینہ کی صورت میں نجات ملی تھی۔ اسی ماہ سفر میں سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ صفیہ بن حی مسلمانوں کی مائیں بن کر کاشانہ نبوت میں تشریف لائیں اور ایک بڑی جماعت سرکردہ افراد نے ماہ سفر میں اسلام قبول کیا۔ یہ تمام واقعات سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہمیں توہم پرستی، نحوست اور بدشگونی کی تاریخ طلسم سے نکال کر خیر و برکت، خوشی و مسرت، شادابی، کامیابی کی سدا بہار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملنے والی بات بھی جھوٹی اور دشمنان اسلام یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس دن تو معتبر روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ شفا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات منکرات سے بچیں اور حت الوسط دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی دشمن اور منافق نے اس دن خوشی منائی ہوگی اور مشہور کر دیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن صحت ملی اور آپ سبزہ پر تشریف لے گئے۔ اگر بالفعل یہ بھی مان لیا جائے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا، تب بھی اس دن خصوصیت کے ساتھ مذکورہ بالا امور انجام دینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت اور گمراہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی سے بھی اس دن ان امور کا انجام دینا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بدعات اور خرافات سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔